دوسرا ہے نظر بر قدم. اس میں تو بہت چیزیں ایسی ہیں کہ مزیدار ہیں، بہت امپورٹنٹ چیز ہے. وہ اپنی جگہ اہمیت تھی ہوش دردم کی. نظر بر قدم یہ ذرا ڈیٹیل میں ہے، اس میں کئی مطلب ہیں. تو سب سے پہلے تم سمجھتے ہیں نظر بر قدم سے کیا مراد ہے. اپنی نظر قدم کے اوپر. قرآن مجید کے اندر آتا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مومنین سے کہہ دیجیے نگاہوں کو جھکائے رکھے. نظر بر قدم اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ انسان چلتے ہوئے نیچے کی طرف دیکھتا رہے، وجہ کہ ادھر ادھر نامحرم پہ نگاہ نہ پڑے، اور دنیا کی بے شمار چیزیں ہیں تو ادھر متوجہ ہو جائے گا. جو ابتدائی درجے کے سلوک طے کرنے والے لوگ ہیں، جو نئے نئے اس سلسلے میں داخل ہوتے ہیں، ان کے لیے تو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے جب تک جمعیت قلبی حاصل نہ ہو جائے. اب جمعیت قلبی کیا ہے؟ جمعیت قلبی آگے انشاءاللہ خلوت در انجمن میں کچھ واضح ہو جائے گی. تو یہ سب ایک دوسرے سے انٹر لنک ہے آپس میں. تو نظر بر قدم ہم نیچے دیکھتے ہوئے اس لیے چلیں کہ ادھر ادھر توجہ نہ جائے. اس کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے، فقہ کی کتابوں میں. نماز میں خشوع خضوع کو بلند کرنے کے لیے، بہتر کرنے کے لیے، جب ہم نماز میں قیام میں کھڑے ہیں تو سجدے کی جگہ پہ دیکھیں، رکوع میں ہے تو دونوں پیروں کے درمیان دیکھیں، سجدے میں ہے تو آنکھوں کو ادھر کر کے ناک کی طرف دیکھیں، اور قاعدے میں بیٹھے ہیں تو گود میں دیکھیں. تو یہ سب اس لیے خشوع خضوع بڑھے. تو جو سالکین پہلے بیت ہوتے ہیں تو وہ جب نظر بر قدم کے اس اسٹیپ کے اوپر اور اس پوائنٹ کے اوپر عمل کریں گے تو خطرات یعنی کہ ادھر ادھر کے خیالات کم ہوں گے، دور ہوں گے، اور اللہ کی طرف تعلق بڑھے گا. تو نظر بر قدم کا تو ایک ہی مطلب ہے. دوسرا بہت خوبصورت، نظر بر قدم یعنی نظر بر قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یعنی سالک یہ دیکھے کہ اس کا ہر قدم، ہر قول، ہر بات سنت کے مطابق ہے. نقش قدم نبی کے ہیں، جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. ان مشائخ نے بدعات اور شرک نہیں سکھائے جو ہمارے معاشرے میں رواج ہے. کسی کو بتاؤ ہم نقشبندی ہیں تو بعض لوگوں کو کرنٹ ہی لگ جاتا ہے، پتہ نہیں کیا اہل بدعت آگے. نہیں، الحمدللہ اگر ہم حقیقی اس پہ محنت کریں اور سمجھیں تو یہاں توحید بھی ہے، یہاں اللہ کے ساتھ محبت بھی ہے، یہاں ذکر اللہ کی کثرت بھی ہے. تو نظر و قدم کا دوسرا مطلب کیا ہے کہ نبی علیہ السلام کے قدموں کے پیچھے چلنا. نظر بر قدم کا ایک تیسرا مطلب یہ ہے فوکس. اپنے ٹارگٹ کو حاصل کرنے کے لیے ساری دنیا کو ادھر ادھر چھوڑ دینا، اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے سیدھا ہو جانا. جب انسان سلوک کے راستے پہ آگے بڑھ رہا ہے، اس کی یہ خواہش ہے کہ اللہ کے ساتھ خصوصی تعلق مل جائے، تو ساری دنیا کو چھوڑ کر اپنے کام پہ لگے، ادھر ادھر کی ساری چیزوں کو چھوڑ دے. اور دنیا میں بھی یہ بات معروف ہے، جو اپنے ٹارگٹ کے ساتھ فوکس ہو جاتا ہے، اپنے مقصد کے ساتھ کیا کہتے ہیں بالکل ادھر ادھر کی کسی چیز کو شامل نہیں کرتا، اس پہ چلتا رہتا ہے، تو آہستہ آہستہ اس کو مقصود مل جاتا ہے. تو نظر بر قدم کا ایک مطلب یہ ہے کہ ہمارا فوکس بالکل ٹھیک ہو، ہم ادھر ادھر سے چیزوں سے متاثر نہ ہوں، غیر کے بلا وجہ کسی کی غیر کے ایسی بندے کی صحبت میں نہ بیٹھے جو ہماری طبیعت کو پریشان کرے. نظر بر قدم کا ایک اور مطلب بھی ہے. اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا. عاجزی کے ساتھ چلنا. تو سیڑھیاں اگر ہم نے 50 چڑھنی ہو نا تو آخری سیڑھی کو ہم نہیں دیکھتے، آنے والے سٹیپ کو دیکھتے. ہر قدم پہ نظر رکھنا، اوپر کو چھوڑ کے اپنی جہاں ہم موجود ہیں اس کی ہے، یعنی اپنی اوقات کو دیکھنا، یوں بھی سمجھ سکتے ہیں. تو یہ نظر بر قدم کے چند معنی یہ ہو.